بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 240 میں باب شفقتی اور رحمتی علی الخلق فصل اول سے حدیث نمبر 4957 سے لے کر 4959 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصروه مظلوما فكيف انصروه ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی چاہیے، لیکن میں اس مسلمان کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جو ظلم کرتا رہا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، اور اس کو ظلم سے روکنا اس کے حق میں تمہاری مدد ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکو، یہ اس کے ساتھ مدد ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ جملہ جاہلیت میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے اور مزید یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے ظالم کی مدد نہیں کی تو مظلوم کی مدد کیسے کرو گے؟ یہ اس معاشرہ کی جاہلیت اور بربریت تھی۔ جب اسلام کی تعلیم عام ہو گئی اور تاجدار انبیاء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کی فرشتہ صفت طبیعتوں نے اس کو اسلامی اخلاق کے منافی سمجھا۔ اس لیے تاجدار انبیاء رسول مہربان سے سوال کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ سب مل کر ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکو کہ وہ ظلم سے باز آ جائے گا، یہ اس کے ساتھ دائمی مدد ہے کہ آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہربان رسول کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، اور اس اعتبار سے شریعت کو وہی مقام حاصل ہے جو ماں کو حاصل ہوتا ہے، اور شارع علیہ السلام تمام مسلمانوں کے دینی باپ ہے۔ لہٰذا اس دینی اخوت کا تقاضا ہے
کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور اس کو کسی ہلاکت میں مبتلا نہ کرے، اور نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے دشمن کے ہاتھوں میں چھوڑے، بلکہ اس دشمن کے مقابلہ پر اس کی مدد و اعانت کرے۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی سعی اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کسی غم کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے غموں میں سے ایک بڑے غم سے اسے نجات دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے بدن یا اس کے عیب کو ڈھانکتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے عیوب کو چھپا لے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ ان کے درمیان ایک عالمی دستاویزی شرعی معاہدہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے خود مسلمان تو بن جائے۔ یہاں مصیبت اور مشکل یہ ہے کہ خود تو مسلمان نہیں بنتے ہیں اور معاشرت مسلمانوں کی مانگتے ہیں۔ حدیث میں تاجدار انبیاء نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بتایا اور بنایا ہے، کسی کافر بدعقیدہ کو مسلمان کا بھائی نہیں کہا ہے۔ آج کل بے دین لوگ یہی کہتے ہیں کہ خواہ کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہیے، اس پر جب عمل نہیں ہوتا تو شور کرتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان کا دشمن ہے۔ ابھی ایک آدمی قادیانی ہے اور دوسرا آدمی مسلمان ہے تو آپس میں کیسے بھائی ہو سکتے ہیں؟ آغا خانی کا کوئی بھائی کیسے بن سکتا ہے؟ اور آفزی ملحد اور بے دین کا کوئی بھائی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو سارے بے دین ہے، ایک مومن کبھی بھی ان کا بھائی نہیں بن سکتا۔ پہلے اس کو مومن اور مسلمان بناؤ، پھر وہ خود بخود بھائی ہو جائیں گے۔ دنیا میں اہل حق کے دینی مدارس کو لے لیجئے، اس میں سارے طلباء خود بخود بھائی بھائی ہیں، کیونکہ دین آ گیا ہے تو ایک ہو گئے ہیں۔ بے دین کو دیندار کے ساتھ جوڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص پتھر میں لکڑی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے اس کو کافروں کے سپرد کرتا ہے۔ یہ حدیث ایک دستاویزی معاہدہ ہے، مگر آج کل دیکھیے کہ مسلمانوں کے حکمران مسلمانوں کو ہی پکڑ کر امریکہ کے کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان سے ڈالرز لے لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت بھی رکھو، ہماری اطاعت بھی کرو۔ سترہ مسلمن، مثال کے طور پر ایک باحیا شریف اور نیک آدمی ہے، اس میں کوئی عیب ہے یا بدقسمتی سے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اس کو چھپانے کی ترغیب ہے، کیونکہ اس کو اچھالنے سے وہ آدمی تباہ ہو جائے گا اور چھپانے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کو نئی زندگی مل جائے گی۔ حدیث کا حکم ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، لیکن اشرار و مفسدین اور عادی مجرموں کے متعدی جرائم کا چھپانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا تدارک کرنا چاہیے اور ازالہ کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلے خود تنبیہ کرے، اگر اس سے باز نہیں آیا تو وقت کے حکمران کو اطلاع کرے، مگر آج کل تو حکمران خود بھی مسلمان نہیں ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرار
بحسب امرئ من السر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا کہ ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، لہذا مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کی مدد و اعانت کو ترک نہ کرے، اس کو ذلیل و حقیر نہ سمجھے۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ پرہیزگاری اس جگہ ہے، نیز فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر کرے، اور مسلمان پر مسلمان کی ساری چیزیں حرام ہیں، جیسے اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی حقیر مت جانو۔ التقوی یعنی تقوی ایک پوشیدہ امر ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اسی لیے کسی خستہ حال اور کمزور و محتاج اور فقیر مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا باطن تم سے 1,00,000 درجے اچھا ہو اور روشن ہوا ہو اور تم کو اس کا علم نہ ہو۔ یہ جملہ در حقیقت اس سے پہلے جملہ کی تاکید ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔